قیام کے وقت یہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اسی کی خاطر ہزاروں جانوں کا نذرانہ فرزندان توحید نے پیش کیا۔ مال و متاع، عزت و دولت اور نہ جانے کیا کیا ہمارے اکابر نے قربان کیا، مگر جب منزل مل گئی تو ہوا وہی کہ جس کا ڈر تھا۔ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ عموماً قربانی دینے والے لوگ اور ہوتے ہیں اور دنیاوی نفع اٹھانے والے لوگ اور ہوتے ہیں۔ انگریز کے وہ غلام جو انگریز دور میں اپنی وفاداریاں بیچ کر ان سے سینکڑوں ایکڑ زمین لے چکے تھے اور دنیاوی عہدوں پر براجمان ہو چکے تھے، وہی اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے آگے آ گئے تو یوں اس ملک کی تقدیر چوروں، لٹیروں اور انگریزوں کے غلاموں کے ہاتھ لگ گئی اور انہوں نے پوری قوم کو انگریز کی غلامی پر لگا دیا۔ پھر ان ظالموں نے ہمارے دین کا بھی نقصان کیا اور ہمارے ملک و قوم کا بھی نقصان کیا۔ اب ذرا اسلام کی مخالفت اور دین گزاری کا مشاہدہ کیجیے۔ پہلے تو یہ بات مشاہدے میں آتی رہی کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے حکام اسلام کے خلاف اقدام اٹھانے کی جسارت کرتے رہے ہیں، مگر اب یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ قوم کو عدل و انصاف مہیا کرانے والے ادارے بھی اسلام مخالف اقدام اٹھا رہے ہیں اور شعائر اسلام کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ بہرحال ان سب باتوں کے باوجود بھی بندہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ عدلیہ بھی اسلام کی دشمن بن چکی ہے، تو اس کی صرف ایک یہی وجہ نظر آتی ہے کہ ملک کی عدلیہ ہو یا دیگر ادارے ہو حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہے، ان کے اوپر ایسی منفی قوت محرکہ حاوی ہے جو انہیں اسلام دشمنی پر مبنی فیصلے کرنے، اسلام مخالف اقدام اٹھانے پر مجبور کرتی ہے۔ غازی ملک ممتاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہادت اور عافیہ ملعونہ کی رہائی بھی ایسے ہی اقدام ہے جو اسی عدلیہ کے سہارے اٹھائے گئے ہیں، ورنہ کسی اسلامی ملک میں اس قسم کے اقدامات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر افسوس تو اس بات پر ہے پھر کسی دوسرے بڑے ادارے نے بھی ان پر کوئی نوٹس نہیں لیا، حالانکہ اہم معاملات میں قومی سلامتی کے ادارے بھی مداخلت کر کے انتشار کی فضا کو ختم کروا سکتے ہیں، مگر یہاں پر تحریک لبیک پاکستان ہی وہ واحد جماعت ہے کہ جس نے ہمیشہ دبنگ انداز میں ایسے غلط فیصلوں کی مذمت کی ہے۔ مسئلہ ناموس رسالت ہو یا ختم نبوت کی بات ہو، مندر کی تعمیر کا فتنہ ہو یا مسجد وزیر خان کے تقدس کی بات ہو، فلم زندگی کا تماشا ہو، تماشے کا تماشا ہو، عوام کے حقوق کی بات ہو، فرانس کا سفیر ہو یا ہائی لینڈ کا گیرٹ بلڈر ہو، انڈیا کی کتیا کو للکارنا ہو یا عافیہ صدیقی کی رہائی ہو، ہر معاملے میں صرف اور صرف تحریک لبیک پاکستان نے ہی ہمیشہ دبنگ انداز میں ایسے غلط فیصلوں کی مذمت کی ہے، کیونکہ یہ تحریک نہ جھکنے والی ہے نہ بکنے والی ہے۔ حالانکہ وہ کون سا ظلم ہے جو اس تحریک کے بانی، قائدین، ذمہ داران و کارکنان کے ساتھ نہ کیا گیا ہو، اور آج وہ سارے ظلم کے کرنے والے در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ بقول اعلیٰ حضرت تیرے در سے جو یار کرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار کرتے ہیں، اور سوز ایسا دیوان میں ہے، غیرت ان کے ایمان میں ہے، ارے ذلیل ہو رہے ہیں کلم کہنے والے، لبیک اب بھی میدان میں ہے، اور تحریک لبیک پاکستان آج بھی پورے قد سے میدان میں ہے۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہی کرم ہے، مجھے گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ اس تحریک کے بانی مبانی حضور سیدنا امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑتے، تو جب آپ نے مالکوں کا کام کیا تو مالکوں نے آپ کے جنازے میں 2 کروڑ افراد بیچ کر بتا دیا کہ جو ہمارا کام کرتا ہے اسے ہم کس طرح نوازتے ہیں، اور مالکوں نے آپ کو ایسا نوازا، ایسا نوازا، ایسا نوازا کہ آج پوری دنیا میں ایک ہی نام کی گونج ہے، خادم حسین، خادم حسین، خادم حسین۔
قیامت تک لوگ PhD کریں گے وہ اس خادم حسین کون تھا؟ خادم حسین. ارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ خادم حسین رضوی کو سمجھنے کے لیے دل کا زندہ ہونا ضروری ہے. میرا قائد بغیرتوں کی سمجھ میں نہیں آتا. میں نے خادم حسین رضوی کو سمجھنے کے لیے رب کے کلام کی طرف رخ لیا تو رب کے کلام نے میری رہنمائی اس طرح کی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. اور یہی سوال جب میں نے اپنے وجدان سے اپنے زندہ ضمیر سے اپنے غیرت مند دل سے پوچھا تو تینوں ایک ساتھ پکار اٹھے. اللہ کے انعاموں میں سے ایک انعام خادم حسین رسول پاک کے معجزات میں سے ایک معجزہ خادم حسین جس کے رسول اگر مجسم ہو کر بشری لباس میں آ جائے تو اس لباس کا نام خادم حسین. ارے خادم حسین ایک شخص نہیں، ایک نظریہ، ایک تحریک، ایک مشن، ایک فکر کا نام خادم حسین. ارے کون خادم حسین؟ آؤ میں بتاؤں تمہیں کون خادم حسین. علم و فضل خادم حسین، تقویٰ و طہارت خادم حسین، فتویٰ نویسی خادم حسین، عبادت و ریاضت خادم حسین، اعلیٰ فکر خادم حسین، حدیث و قرآن دانی خادم حسین، فہم فقہ خادم حسین، شرع اصول فقہ خادم حسین، علم شرع خادم حسین، علم حدیث خادم حسین، اصول حدیث میں گہری نظر خادم حسین، درس و تدریس خادم حسین، قائد خدا خادم حسین، عاشق مصطفیٰ خادم حسین، محب سادات محب اولیاء خادم حسین، محب اہل بیت خادم حسین، حافظ قرآن خادم حسین، عالم دین خادم حسین، حافظ الحدیث خادم حسین، صدیقی کردار خادم حسین، فاروقی للکار خادم حسین، حیدری اقدار خادم حسین، عثمانی اختیار خادم حسین، خالد بن ولید کی تلوار خادم حسین، مفکر خادم حسین، مبصر خادم حسین، مجدد خادم حسین، مؤید خادم حسین، محدث خادم حسین، مدبر خادم حسین، فکر رضا خادم حسین، فیض رضا خادم حسین، کلک رضا خادم حسین، عشق رضا خادم حسین، سوز رضا خادم حسین، امت کے بچے بچے کی پکار خادم حسین، پورے عالم کفر کے سامنے کرے رہا شیشہ بلائی ہوئی دیوار خادم حسین. تمام غیرت مند مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو کہ 8 فروری انتخابات کا دن ہے. آؤ حضور کے اے غلاموں اور امیر المجاہدین کے باغ کے مہکتے پھولوں اور کریم پر لگاؤ اور پورے عالم کفر کو بتا دو کہ فقط پاکستان میں اگر 6 بجے گا تو نظام مصطفیٰ کا ڈنکا بجے گا. آؤ حضور کے اے غلاموں حضور کے دین کو سینے سے لگانے کا وقت آ گیا ہے تاکہ جب روح میرے پیراہنے خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے اور میرا فقیر آیا. اور آخر میں اپنی گفتگو کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، میری محبت بازاری نہیں. میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، میری محبت بازاری نہیں. میں تو سادہ بولتا مل پاؤں گا، ارے میرے زمین پٹواری نہیں.